بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی شوہر اپنی زندگی سے پاگل پن کی حد تک پیار کیسے؟ خاتون کا انٹرویو۔ جنہوں نے اپنے شوہر کے ساتھ 50 سال کا عرصہ پرسکون طریقے سے ہنسی خوشی گزاری۔ خاتون سے پوچھا گیا کہ 50 سال پر سکون زندگی کا راز کیا ہے؟ کیا پھر وہ کھانا بنانے میں بہت ماہر تھی، یا پھر ان کی خوبصورتی اس کا سبب ہے، یا ڈھیر سارے بچوں کا ہونا اس کی وجہ، یا پھر کوئی اور بات؟ بوڑھی خاتون نے جواب دیا، پرسکون شادی شدہ زندگی کا دارالامان اللہ کی توفیقات کے بعد عورت کے ہاتھ میں ہے۔ عورت چاہے تو اپنے گھر کو جنت بنا سکتی ہے، اور وہ چاہے تو اس کے برعکس یعنی جہنم بھی بنا سکتی ہے۔ اس سلسلے میں مال کا نام مت لیجیے۔ بہت ساری مالدار عورتیں جن کی زندگی ہمیشہ پریشان رہتی ہوں، شوہر ان سے بھاگا رہتا ہے۔ خوشحال شادی شدہ زندگی کا سبب اولاد بھی نہیں۔ بہت ساری عورتیں ہیں جن کے 10 بچے ہیں، پھر بھی وہ شوہر کی محبت سے محروم ہیں، بلکہ طلاق تک کی نوبت آ جاتی ہے۔ بہت ساری خواتین کھانا پکانے میں بھی ماہر ہوتی ہیں، دن بھر کھانا بناتی رہتی ہیں، لیکن پھر بھی انہیں شوہر کی بدسلوکی کی شکایت رہتی ہے۔ انٹرویو لینے والی خاتون صحافی کو بہت حیرت ہوئی۔ اس نے پوچھا، پھر آخر اس خوشحال زندگی کا راز کیا ہے؟ بوڑھی خاتون نے جواب دیا، جب میرا شوہر انتہائی غصے میں ہوتا ہے تو میں خاموشی کا سہارا لیتی ہوں، لیکن جب اس خاموشی میں بھی اس کا میں احترام سے شامل ہوتی ہوں، میں افسوس کے ساتھ سر جھکا لیتی ہوں۔ ایسے موقعوں پر بعض خواتین خاموش تو ہو جاتی ہیں، لیکن اس میں طریقہ نہیں ہوتا۔ اس سے بچنا چاہیے۔ سمجھدار آدمی ایسے فوراً بھاگ پڑ لیتا ہے۔ نام گواہ خاتون نے پوچھا، ایسے موقع پر آپ کمرے سے نکل کیوں نہیں جاتی؟ بوڑھی خاتون نے جواب دیا، نہیں، ایسے کرنے سے شوہر کو یہ لگا ہوگا کہ آپ اس سے بھاگ رہی ہیں، اسے سننا بھی نہیں چاہتی۔ ایسے موقع پر خاموش رہنا چاہتی ہیں، اور جب تک وہ پرسکون نہ ہو جائے تو اس کی کسی بات کی مخالفت نہیں کرتی۔ جب شوہر کس حد تک پرسکون ہو جائے تو میں کہتی ہوں کہ پوری ہو گئی ہے آپ کی بات، پھر میں کمرے سے چلی جاتی ہوں، کیونکہ شوہر بول کر تھک چکا ہوتا ہے، اور جتنا چلانے کے بعد اب اسے تھوڑا آرام کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں کمرے سے نکل جاتی ہوں اور اپنے معمول کے کاموں میں مصروف ہو جاتی ہوں۔ اور خاتون صحافی نے پوچھا کہ اس کے بعد آپ کیا کرتی ہیں؟ کیا بول چال بند کرنے کا اسباب اپناتی ہیں؟ ایک آدھا ہفتہ بات چیت نہیں کرتی؟ بوڑھی خاتون نے جواب دیا، نہیں، اس بڑی عادت سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ یہ دو ہتھیار ہیں۔ جب آپ ایک ہفتے تک شوہر سے بات چیت نہیں کریں گی تو ایسے موقع میں جب کہ اسے آپ کے ساتھ مصافحت کی ضرورت ہے تو وہ آپ کی کیفیت کا عادی ہو جائے گا، پھر یہ چیز بڑھتے خطرناک قسم کی نفرت کی شکل اختیار کر لے گا۔ صحافی نے پوچھا، پھر آپ کیا کرتی ہیں؟ بوڑھی خاتون بولی کہ میں 2-3 گھنٹے بعد شوہر کے پاس ایک گلاس جوس یا ایک کپ کافی لے کر جاتی ہوں اور محبت بھرے انداز میں کہتی ہوں، لیجیے۔ حقیقت میں شوہر کو اسی کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر میں اسے نارمل انداز میں بات کرنے لگتی ہوں۔ وہ پوچھتا ہے، کیا میں اس سے ناراض ہوں؟ میں کہتی ہوں، نہیں ہوں۔ اس کے بعد اس کا رویہ ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے، خوبصورت قسم کی باتیں کرنے لگتا ہے، مگر میں نے کبھی اپنے شوہر کو جھکنے کی کوشش نہیں کی، ہمیشہ اسے سر بلند ہی رکھا ہے۔ انٹرویو لینے والی خاتون نے پوچھا،
آپ اس کی یہ باتیں مان لیتی ہیں؟ بوڑھی خاتون بولی، بالکل، میں کوئی اناڑی تھوڑی ہوں، مجھے اپنے آپ پر پورا بھروسہ ہوتا ہے۔ کہ کیا آپ چاہتی ہیں کہ میرا شوہر جب غصے میں ہو تو اس کی ہر بات کا یقین کر لوں، جب وہ پرسکون ہو تو اس کی کوئی بات نہ مانوں؟ خاتون صوفی نے پوچھا، آپ کی عزت نفس ہے؟ بوڑھی خاتون بولی، پہلی بات تو یہ ہے کہ میری عزت نفس اسی وقت ہے جب میرا شوہر مجھ سے راضی ہو اور ہماری شادی شدہ زندگی پرسکون ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ شوہر بیوی کے درمیان عزت نفس نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ جب مرد عورت ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔